باقی یہ کہ اس دنیا میں اس وقت دیکھیے، اول تو پوری دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، کسی ایک ملک میں بھی انقلاب اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے کبھی تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی اگر پہلے کہیں پتہ چل جاتا سلطنت روما کو تو شاید حضور کے انقلاب کے لیے بہت زیادہ مزید جد و جہد کرنی پڑتی۔ وہ تو ایک کٹا ہوا علاقہ تھا، نہ سلطنت روما کو پتہ چلا نہ سلطنت کسریٰ کو پتہ چلا کہ ہماری جڑیں کاٹنے کا سامان جو ہے وہ عرب کے صحرا میں ہو رہا ہے۔ آج جو ہے ہم سب کے سب جو ہے پورے فوکس کے اندر ہیں، اور جو بھی تحریکیں ہیں عالم اسلام میں ہم اتنا ان کو نہیں جانتے جتنا کہ وہ جانتے ہیں جو ان کا روک تھام کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کوئی یونٹ ہے تو ملک ہے، کوئی گاؤں کوئی یونٹ نہیں ہے، وہاں کوئی نظام نہیں بن سکتا، کوئی ایک شہر کوئی یونٹ نہیں ہے، وہاں کوئی نظام نہیں بن سکتا۔ یہی بات میں نے کہی تھی صوفی محمد صاحب سے جا کر وہاں مالاکنڈ میں جو تحریک چلی کہ یہاں آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ بیکار ہے، اس لیے کہ مالاکنڈ کوئی ملک نہیں ہے، آپ پورے ملک کی سطح پر تحریک چلائیں، اور میں لاہور میں آپ کے لیے جلسے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو یہ جد و جہد تو ہوگی تو کم سے کم یونٹ جو ہے وہ ملک ہے، اور جب تک کہ ہمارے اس ملک کے لاکھوں لوگ مرنے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ جو آپ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کہیں آنے نہیں دے گا اسلام کو۔ یہ سیٹنک ورسز کے ساتھ ہی سیٹنک گلوبل آرڈر ہے، اور یہ سیٹنک گلوبل آرڈر جو ہے یہ آسانی سے نہیں آنے دے گا، لاکھوں کو جانے دینی ہوگی، لیکن وہ جانیں جو پاک ہو چکی، جس کے بارے میں نے عرض کیا ہے۔